حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ درس قرآن کے آج کے شمارے میں میرے اوپر سورۃ الاسراء رکوع نمبر 9 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے رکوع نمبر 8 میں آپ نے اس دباؤ کا بخوبی مطالعہ کر دیا ہے، جس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے، یعنی مشرکین مکہ، کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں۔ معاذ اللہ، اللہ بچائے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری قدرت تھی، یہ ہمارا فضل تھا، ہمارا کرم تھا آپ پر کہ آپ کو ثابت قدم ہم نے رکھا، ورنہ ممکن تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کی طرف منسوب کرتے اور آپ اسی کی طرف جھک جاتے۔ یہ اصل میں ان حالات و واقعات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے جس میں حد درجہ پریشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کی طرف سے تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حوالے سے اتنے مضطرب ہوتے تھے کہ قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر فرما دیا گیا ہے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ لوگ آپ سے معجزات چاہتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود دیں یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا دیں، پھر ان لوگوں کو کوئی معجزہ دکھا دیں۔ یہ اصل میں دکھاتا ہے کہ کن دیگرگوں حالات سے دعوت اسلامی اس وقت چل رہی تھی۔ صحابہ کی بار کی اس مٹھی بھر جماعت کے اندر کس قسم کا پریشر تھا، انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، آیت نمبر 78،
کہ نماز کو قائم کرو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں پر 5 وقتہ نماز فرض قرار دی گئی۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نماز اصل میں مین ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ اینڈ پوائنٹ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرما دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز سے اور صبر سے استعانت طلب کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو ٹرین کریں۔ ادھر سے بھی یہ بات آپ کو واضح ہو جاتی ہے کہ جب پریشر ہو، جب دباؤ ہو، جب مخالفین چاہتے ہوں گے کہ آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں، اس وقت جہاں صبر سے آپ کو کام لینا پڑتا ہے، وہیں نماز سے بھی آپ اپنے آپ کو لیس کر سکتے ہیں، اور نماز آپ کے اندر طاقت، ہمت، ولولہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اس وقت رمضان المبارک کی آخری گھڑی میں ہیں۔ رمضان المبارک سال کے اندر مہینے بھر کا ایک ایسا کورس ہے جس میں ہم لوگ 24 گھنٹے آن ٹریننگ رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے نماز بھی ایک ٹریننگ کورس ہے جس کے اندر ہم 24 گھنٹوں میں 5 مقررہ اوقات کے اندر یہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ بھائی تم لوگ اللہ کے بندے ہو، اور اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی خاطر آپ نے جس قسم کا طاقت حاصل کرنا ہے وہ آپ کو اس نماز سے نصیب ہوگا۔ آپ دنیا کے لہو و لنگر میں پھر پڑ جاتے ہو، غالب امکان ہے کہ یہ دنیا کے لوگ آپ کو برائی کی طرف مائل کریں، حرام کاری کی طرف مائل کریں۔ ہماری یہ نماز ہے، اس سے اپنے آپ کو لیس کرو، انشاءاللہ تم لوگ پھر ان برے افعال سے بچ جاؤ گے۔ ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ تبھی تو فرما دیا گیا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی حاجت ہوگی، پریشان ہوں گے، آپ نماز میں آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، اور یہ مسئلہ چاہے خوشی کے ماحول میں درپیش آتا تھا یا غمی کے ماحول میں درپیش آتا تھا، نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ بڑے قریب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو اصل میں جو پاور ہاؤس ہے جہاں سے آپ کو انرجی مل جائے گی، اس کے ساتھ جب آپ کا تعلق استوار ہوگا، دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی قانون، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی نظام آپ کے عزائم کو ہلا نہیں سکتا، پسپا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کیا؟ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو۔ دس شوڈ بی implemented as an institution in your society۔ یہ ایک رسم نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک ادارے کے طور پر تم لوگوں نے
اپنی جو ثقافت ہے، اپنا جو سماج ہے، اس سے قائم کرنا چاہیے کہ ان حالات کے اندر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک اس کے اندر باضابطہ طور پر نماز ظہر، جب سورج ڈھلتا ہے، نماز ظہر سے لے کر عشاء نماز تک، الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک، اس کے اندر یہ جو 4 اوقات آتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء، وقرآن الفجر، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت، اس کے اندر نماز فجر کا برملا اشارہ ہے۔ یہ 5 نمازوں کے اوقات کار یہاں پر گنائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے۔ یعنی کہ یہ جو فجر کی نماز ہے، اس میں آپ قرات ذرا لمبی کریں، اس کے اندر قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کریں، کیونکہ یہ وقت مشہود ہوتا ہے، یہ شہادت دیتا ہے۔ اس وقت فرشتوں کی ایک نئی پارٹی زمین پر بھیجی جاتی ہے، اور رات کو جو پارٹی ہوتی ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، اوقات کار بدل دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر خصوصی طور پر فرشتے اترتے ہیں سامان رحمت لے کر، تو اس وقت جو کوئی نماز میں مشغول ہوگا اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اب دیکھ لیجئے ان نمازوں کے اوقات کار ہم احادیث شریف میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کی وساطت سے نمازوں کے واضح اوقات کار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، وہ بھی ہمیں احادیث کے اندر بجا طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں نمازوں کا جو اول وقت ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا جو آخری وقت ہے اس حوالے سے بھی جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فرمائی ہے۔ نمازوں کے اوقات کار کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر دیگر جگہوں میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس وقت جو اوقات کار پورے امت مسلمہ رائج العمل ہے وہ بالکل مستند ہے اور احادیث سے ثابت شدہ ہے، چاہے ان میں سے ہم اول وقت میں نماز پڑھیں یا آخر وقت میں نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 79، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس کے ساتھ۔ اس کا یہاں پر معنی قرآن ہے، یہ یہاں پر براہ راست اشارہ ہے تہجد کی نماز کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت اپنی نیند کو توڑتے ہوئے، تہجد کہتے ہیں اپنے نیند کو توڑنے کو، تہجد کے وقت آپ اٹھیں اور اس قرآن کی وساطت سے آپ کھڑے رہیں، قیام میں رہیں، آپ نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ سب سے بہترین جو یہ قیام ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بعد نافلۃ لک، لیکن یہ چیز اضافی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اگر تمسخر کر رہے ہیں، اگر تانے کستے ہیں، اگر آپ کی جماعت کا قافیہ حیات انہوں نے تنگ کر دیا ہے، آپ کے متعلق قسم قسم کی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ آپ کو ایک ایسے بلند مرتبے پر فائز کرے جس کی طرف ہر ایک مخلوق آپ کی تعریف کرے گی. اسی مقام کو کہتے ہیں مقام محمود. ایسا مقام جہاں پر رہ کے انسان جو ہے اس کی طرف دیکھ کر باقی انسان تعریف کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس مقامی محمود کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی فائز کر دیے گئے ہیں اور آخرت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کر دیا جائے گا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پیارا نام، سب سے زیادہ استعمال شدہ نام کیا ہے؟ احمد. اپنے معترضین بھی اس حوالے سے بالکل واضح ہیں کہ اس دنیا کی سب سے انفلوئنشل پرسنالٹی آج تک جو کوئی آئی ہے وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک مختصر سی زندگی میں ایسے نقوش پوری دنیا انسانیت کے سامنے رکھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے اس مختصر سی زندگی کے اندر آپ نے اس قسم کے انقلابات برپا کر دیے. ایک طرف ان انسانوں کی انڈیویجول سطح پر تربیت کی، وہیں دوسری طرف سوسائٹل لیول پر بھی پوری کی پوری تربیت کا سامان بہم فرما دیا. یہ ہے مقام محمود. آخرت کے روز بھی جب حشر کا میدان برپا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی سیٹ اپنا رب ذوالجلال عطا فرمائیں گے، اور اس سیٹ کی طرف جب پوری دنیا انسانیت دیکھے گی تو تعریف ضرور کرے گی. پھر اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت فرمائیں گے کہ آپ شفاعت کریں ان لوگوں کی جنہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مرحمت فرمائیں گے. یہ ہے مقام محمود. اور اس کے بعد آیت نمبر 80 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. اور دعا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال عزت کے ساتھ. اب یہاں پر براہ راست اشارہ ہے کس کی طرف؟ ہجرت کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا جاتا ہے دعا کریں کہ آپ جس نئی بستی کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس بستی کے اندر آپ عزت کے ساتھ داخل ہو جائے، اور یہ جو بستی ہے جس بستی سے آپ نکل رہے ہیں آپ کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی، اس بستی کے اندر بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے نکل جائیں، عزت کے ساتھ نکل جائیں. اور اس کے بعد وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما. یعنی کہ اب جس نئی بستی کی طرف میں داخل ہونے والا ہوں وہاں پر میرے لیے وہ اسباب فراہم کر جن اسباب کی بدولت میں اس دین کو غالب کر سکوں. اب دیکھیے یہاں پر ایک اہم بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کی خاطر آپ کو جس قسم کا دنیاوی سامان چاہیے اس سے مانگا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بلکہ اس کو پانے کی خاطر جستجو کرنا قرآنی حکم ہے. اس لحاظ سے اگر آپ کو سیاست چاہیے حاصل کریں، آپ کو اسلحہ چاہیے حاصل کریں، آپ کو ملٹری سطح پر کوئی قوت چاہیے حاصل کریں، آپ کو دیگر سطحوں پر کوئی اور قوت چاہیے وہ حاصل کریں. اس کا حاصل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں سیاست نہیں ہے، دین میں یہ جو باقی ذرائع ہیں، باقی جو آپ پیش رفت کر سکتے ہیں، باقی جو تگدو آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے صرف مسجد میں بیٹھنا ہے، لوگوں سے واعظ تبلیغ کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں دین کو پہنچانے کی خاطر. سراسر غلط بات ہے، بلکہ دعوت انبیائی کے بالکل منافی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس حوالے سے کیا کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے. ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن. اس لحاظ سے قوت حاصل کرنی چاہیے مسلمانوں کو قرآن پاک کی تنفیذ کے حوالے سے. اس کے بعد اور پھر بالفعل ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوس اور خزرج کے جو قبائل ملی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دعوت کو تقویت دی. اور پھر جس طریقے سے مدینہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل شایع نشان تھا. اور جس طرح سے مکہ سے خلاصی عطا کی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل شایع نشان تھا. اس کے بعد آیت نمبر 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اور اعلان کریے واضح کر دیجیے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہیے کہ حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا. یقیناً باطل کی تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ وہ بھاگ جانے والا ہے مٹنے والا ہے. یہ دیکھ لیجیے آپ یہ دعویٰ اس وقت کیا جا رہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی طرف مدعو کیا جاتا ہے ہجرت کی دعوت دی جاتی ہے. جب حالات بہت خطرناک تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں اپنے نبی سے کہ یہ جو دعوت ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بلند ہوگی یہ سر بلند ہوگی اور اس کی جتنے بھی مخالف ہیں وہ پسپا کر دیے جائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محض 8 یا 9 سال کے بعد فتح مکہ کا وہ واقعہ پیش آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے وطن میں آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی باطل کی طرف سے قائم کردہ بت تھے ان کو پاش پاش کرتے ہیں اور یہی آیت پڑھتے ہیں قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آپ سمجھ لیجئے یہ اصل میں ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی ایک خوشخبری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے بعد آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. یا اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے فرما دیا گیا ہے یہ رحمت ہے یہ شفا ہے یہ ایک دوا ہے. آپ کے دلوں کے اندر جتنا کچھ مرض ہے اس سے یہ نکال باہر کرتا ہے. آپ فسادات میں مبتلا ہیں آپ ہدایت کے طلبگار ہیں آپ کے اندر روحانی بیماریاں ہیں آپ کے اندر سماجی برائیاں ہیں ان کا کلا کما کون کرے گا یہ قرآن پاک کرے گا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے ہی میں. اب یہاں پر ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی دعوت کو حق مانتے تھے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے تھے اس کو نہیں عملاتے تھے. پہلے تو وہ جاہل تھے لیکن اس کے بعد جب قرآن پاک نے بالکل ممیز کر دیا حق کو باطل سے اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے تب وہ ظالم قرار پائے. اور ایسے ظالموں کو یہ قرآن کسی بھی صورت میں فائدہ نہیں دیتا ہے بلکہ ان کی گمراہی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 83 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے کنی کتراتا ہے. اب یہاں پر انسان کی ایک بہت بڑی خصلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان وہ مخلوق ہے جب ہم اس پر فضل کرتے ہیں تو بالکل ہمیں بھول جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اس کے مقابلے میں جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو ہم سے مایوس ہو کر رہ جاتا ہے شکایت کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 84 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَةٍ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق. اب یہ شاکلہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کی فطرت کا ایک ڈھانچہ ہے جس فطرت کے اندر انسان رہتا ہے. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان کی جو پرسنل تھنکنگ ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان قوانین فطرت کے ساتھ ساتھ جب مطابق اپنے آپ کو لگاتا ہے، اپنے آپ سے اس کا مسابقہ کرتا ہے، اس کے بعد جو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس سے وہ بھی مراد ہے. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان کے اندر بعض چیزیں جینیٹیکلی آ جاتی ہیں. جینیٹیکلی اس کے اندر وہ چیزیں آنے کے بعد انسان ماحول کے اندر پلا بڑھتا ہے. تو یہ جو نیچر ورسز نرچر کا کنسپٹ ہے، اس کے اندر انسان جو شخصیت اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے، اس شاکلہ سے یہ بھی مراد ہے. دیکھیں، ہر ایک انسان اپنی جگہ ایک انڈیویجوالٹی رکھتا ہے، انفرادیت رکھتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے برابر 100% نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ہی ماں سے 2 بچے ایک جیسے 100% نہیں ہیں. Nobody is 100% like you in this whole world. Even your sibling, even your brother or sister. ہر ایک کی اپنی ایک انفرادیت ہے. تو انسان اپنی اسی انفرادیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. اسی انڈیویجوالٹی کے مطابق انسان اپنے اندر ایک مینٹالٹی ڈیولپ کرتا ہے اور چیزوں کو بغور دیکھتا ہے. میرے سوچنے کا جو انداز ہے، میرے چیزوں پر غور کرنے کا جو انداز ہے، وہ بالکل مختلف ہے کسی دوسرے انسان سے. اسی سے مراد ہے شاکلہ. یہاں کیا فرما دیا جاتا ہے؟ ہر شخص کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. پس آپ کا رب خوب جانتا ہے اس سے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے. اب کس کا شاکلہ زیادہ بہترین ہے؟ کون زیادہ بہترین ڈھنگ سے اپنی زندگی کو لیتا ہے، پھر اپنی زندگی کے معاملات سر انجام دیتا ہے؟ اس زمن میں کس کی روش سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن اس زمن میں یاد رہیں کہ ہر ایک انسان کا محاسبہ اس کے شاکلہ کے مطابق ہی کیا جائے گا. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ no one can grow out of his skin. آپ ڈیولپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اپنی ہی کھال کے اندر، اپنی کھال سے باہر آپ نہیں نکل سکتے ہیں. یہ قرآن پاک میں جو دوسری جگہ فرما دیا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جو نیچر اور نرچر کی وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کے اندر ودیت کر کے رکھ دی ہیں، جو پوٹنشل آپ نے حاصل کیا ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے حساب کتاب کریں گے. اب دیکھ لیجئے، ہم جیسے لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے ممالک میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ہم نے قوانین فطرت کا زیادہ اچھے سے مشاہدہ نہیں کیا ہے، ہماری تعلیم کسی خاص ماحول میں انجام نہیں پائی ہے. اسی کے مطابق ہم اپنی مینٹالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، پھر اسی حساب سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ اسی کے مطابق ہوگا. اب دیکھ لیجیے، آپ کی حرم کے نزدیک جو شخص ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ حرم کے اندر نماز پڑھے، اور حرم کے اندر نماز پڑھنے کی وسادت سے وہ ثواب کے سلسلے میں ہم سے بہت آگے نکل جائے گا. اس کے مقابلے میں ہم غریب اور مفلوق الحال لوگ حرم سے اتنے دور رہتے ہیں، پھر روزی کمانے کے سلسلے میں ہم سے بعض اوقات
مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کا موقع بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا حرم کے اندر نماز پڑھنے والے اور ہمیں کیا ایک ہی میجرنگ راڈ کے اوپر میجر کیا جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، دانا ہے. وہ علل ٹپ ایک ہی میجرنگ سکیل ہر ایک پر نہیں لگائیں گے. اس کا اطلاق ہر ایک پر یکساں طور پر نہیں ہوگا. حرم کے نزدیک جو ہوگا اس پر الگ سکیل نافذ کر دی جائے گی، ہم جیسے لوگوں پر الگ سکیل نافذ کر دی جائے گی. عربوں کے پاس اس وقت طاقت ہے، صلاحیت ہے، آزاد ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے. اسلام کی خاطر جتنی خدمت وہ کر سکتے ہیں اتنی ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے ان کا جو حساب کتاب ہوگا وہ زیادہ ہوگا بنسبت ہم جیسے غلام لوگوں کے، غریب لوگوں کے. اسی کو کہتے ہیں کہ ہم ایک شاکلہ کے اندر پلے بڑے ہیں. عرب کے لوگ ایک مختلف شاکلہ میں پلے بڑے ہیں. اسی سلسلے میں آخر میں فرما دیا گیا فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. بس آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون کس شاکلہ کے اندر پلا بڑا ہے اور اس کو اسی شاکلہ کے مطابق سوال جواب کیا جائے گا. اس طرح سے یہ رکوع اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات جو اگر میں نے کہی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی استطاعت عطا فرمائے. سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.